السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا سبق ہے 5ویں پارے کا دوسرا رکوع اور سورہ نساء کی آیت نمبر 33۔ ہم پچھلے ویڈیو میں یہاں تک پڑھ چکے تھے، آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، اور یہ جو مد آپ کو دکھ رہا ہے یہ مد متصل ہے، کیونکہ یہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور یہاں اس میں جلالت ہے، اور اس سے پہلے یہاں پر زبر ہے، تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ فضل اللہ، موٹا کر کے پڑھیں گے اس اللہ کے لام کو۔ بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا۔ یہاں پر آپ دیکھیں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور یہاں نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کے برابر کھینچنا، اس کو پڑھیں گے انفقوا بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات۔ یہاں پر دیکھیں آپ، یہ قاف حروف مشتعلیہ، اس کو موٹا کریں گے، اور کھڑا زبر ہے اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، اور تا پر بھی کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی کھینچیں گے، اور ہماری یہاں سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کیا پڑھا؟ قانتات۔ اس دو پیش کو ہم نے ساکن کیا، کیونکہ جب ہم رکیں گے تو اس کو ساکن کریں گے، اور جب ساکن کریں گے تو یہاں پر عارضی سکون آئے گا رکنے کی وجہ سے، تو یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مد عارض، یعنی تھوڑا کھینچ کے رکیں گے، قانتات، اس طرح سے، اور پھر ہم اعادہ کریں گے پیچھے سے۔ اعادہ مطلب ہوتا ہے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر کوئی وقف نہیں ہے، یعنی گول دائرہ بھی نہیں ہے، زا بھی نہیں ہے، جیم بھی نہیں ہے، صاد بھی نہیں ہے، کوئی رکنے کا یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی وقف یہاں پر نہیں ہے، تو جہاں وقف نہیں ہوتا ہے وہاں پر اعادہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، تو ہم یہاں اعادہ کریں گے، اور جب اعادہ کر کے پڑھیں گے تو پھر کیا دیکھیں گے کہ تنوین کے بعد حا ہے، حروف حلقی، تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، جیسے فالصالحات قانتات حافظات۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں ہماری سانس ٹوٹی تو ہم اس کو بھی کھینچ کر رکیں گے، حافظات قانتات حافظات للغیب بما۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے بغیر گنہ کے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ دیکھیں بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروا۔ اب یہاں پر دیکھیں جہاں جہاں نون مشدد ہے اس میں آپ کو غنہ کرنا پڑے گا، نشوزہن فعظوہن واہجروہن، تو نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے۔ گنہ کا مطلب ہم نے بتایا آپ کو کہ ناک میں آواز لے جا کے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوا المضاجع۔ یہاں پر دیکھیں الف خالی ہے، لیکن ہم نے یہاں پر زبر لگایا کیونکہ جب یہاں سے پڑھیں گے تو اس الف پر ہم زبر لگائیں گے، اور پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو اس فا کو اس لام سے ملائیں گے، فی المضاجع المضاجع واضربوہن۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جیم بنا ہوا ہے تو یہاں پر ہم رکیں گے
تو اس کو ہم جو زبر ہے اس کو ساکن کر دیں گے اور جو تشدید ہے اس کو ہم باقی رکھیں گے. وَاضْرِبُوهُنَّ اس طرح پڑھیں گے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے یعنی غنہ یہاں پر نہیں کریں گے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. یہاں پر دیکھیں یہاں پر غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، ان اللہ، اور اس کو موٹا کریں گے. اور یہاں پر دیکھیں عین ہے علیین، اور یہاں پر یا مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے 2 بار، اور پھر تنوین کے بعد کاف ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. علیین ناک میں آواز جائے گی. علیین کبیرا. یہاں پر دیکھیں یہ وقف ہے، گول دائرہ ہے، تو جب رکیں گے تو یہاں پر ہم 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھیں گے. کبیرا، اس کو کبیرن نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر ملا کر پڑھنا ہے، ہماری سانس لمبی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس تنوین کے بعد کون سا حرف ہے. جیسے آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ تنوین کے بعد واو ہے، تو پھر اگر ہماری سانس لمبی ہے تو جب ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے علیًا کبیرًا وَإِنْ خِفْتُمْ، تو پھر کبیرًا پڑھیں گے. لیکن ہماری سانس ٹوٹ گئی یہاں پر کیونکہ یہاں پر وقف ہے، رکنا چاہیے، ہم رکیں گے تو یہاں پڑھیں گے کبیرا، اور پھر ہم اس کے بعد یہاں سے پڑھیں گے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اب یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے، اور یہاں میم ساکن کے بعد شین ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کریں گے، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. اور یہ قاف حروف مشتعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا، یہاں با میں قلقلہ کریں گے. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد میم حروف یرملون ہے تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا. یہاں پر دیکھیں یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ یہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. یہاں پر دیکھیں وا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، واو عین زبر وا. بدُوا اللَّهَ، یہ دال کو لام سے ملائیں گے، یہ واو الف یہ لام، یہ 4 حرف کو نہیں پڑھیں گے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یہاں پر دیکھیں ہماری سانس ٹوٹی تو کیا پڑھا شیئا، اس 2 زبر کو الف سے بدل کر، اور جب اعادہ کریں گے تو پھر پڑھیں گے شیئاً. بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر ہم کریں گے اقلاب، یعنی اس نون ساکن کو ہم اس میم سے بدل کر پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے بالجنبی، اس کو جن بھی نہیں پڑھیں گے. اور یہاں با میں قلقلہ کریں گے. وب نسبیل، یہاں پر سانس ٹوٹی تو یہاں پر ہے لا، اور لا پر نہیں رکا جاتا ہے. اگر یہاں پر ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم پھر اعادہ کر کے پڑھیں گے. بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم
ان اللہ لا يحب من کان مختالا من کان مختالا فخورا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ چھوٹا سا نون بنا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا نون کیا کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ دیکھیے تو اس کو کیا کرنا ہے، اگر ہم یہاں سے ملا کر پڑھیں گے، ہماری سانس اگر لمبی ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے مختالا فخورا نلذین، فخورا نلذین، ملا کر پڑھیں گے تو اس نون کو ہم پڑھیں گے، لیکن ہماری یہاں سانس ٹوٹ گئی، یہاں پر وقف ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے مختالا فخورا۔ یہاں پر اگر وقف کر دیں گے کیونکہ یہاں پر وقف ہے، رکنا چاہیے، رکیں گے تو ہم پھر یہاں سے پڑھیں گے، تو جب یہاں سے پڑھیں گے تو جو آپ کو خالی الف دکھ رہا ہے اس الف پر ہم لگائیں گے زبر، اس کو پڑھیں گے الذین، اور تو آپ سمجھ گئے۔ تو اگر ملا کر پڑھیں گے تو اس نون کو پڑھیں گے، اور اگر رک جائیں گے یہاں پر تو پھر اس نون کو نہیں پڑھیں گے، تو اس کو پڑھیں گے الذین یبخلون ویأمرون الناس وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، یہاں پر دیکھیں یہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہے اور اس نون مشدد میں غنہ کریں گے، اموالہم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہاں پر دیں گے تو بنا ہوا ہے تو ہم یہاں پر رکیں گے، اس کو پڑھیں گے آخر، پھر یہاں سے پڑھیں گے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یہاں پر بھی دیکھیں جیم بنا ہوا ہے، یہاں پر رکیں گے تو اس گولتا کو ہا ساکنہ پڑھیں گے ذرہ، اور اگر سانس لمبی ہے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو مثقال ذرۃ، پھر یہاں پر ادغام کریں گے، تنوین کے بعد واو ہے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، یہاں پر آپ دیکھیں یہ حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے وَيُؤْتِ، اور یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے، اور پھر یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے، مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر ہوگا اقلاب، یعنی اس تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے، أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، صدق اللہ العظیم۔
تو دوستو ہمارا یہ 5ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا. آج ہم یہ تک پڑھتے ہیں. آپ لوگ تک اس کو اچھے سے پڑھیے، یاد کیجیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.